بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 426 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 52 اور 53 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں منافقوں کی اس خوشی کا ایک جواب دیا گیا جو وہ مسلمانوں کی تکلیف کی خبر سن کر مناتے تھے. اب اس خوشی کا دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس چیز پر تم خوشی مناتے ہو وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا کہ منافقین مدینہ منورہ میں رہ جانے، جہاد میں نہ جانے کو عقل مندی اور احتیاط سمجھتے ہیں. اب ارشاد ہو رہا ہے مسلمان جہاد میں جانے، وہاں تکلیف اٹھانے کو اپنی خوش نصیبی اور عقل مندی سمجھتے ہیں. گویا بے وقوفوں کی حماقت کے بعد عقل کامل والوں کی عقل کا ذکر ہو رہا ہے. تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات سے معلوم ہوا کہ بحالت جہاد منافقوں کا مدینہ میں رہ جانا بے دینی اور بدترین گناہ تھا، اور ضعیف مسلمانوں کا یا جسے حضور انور وہاں خود چھوڑ جائیں انتظام کے لیے ان کا رہ جانا عبادت تھا. اب فرق کی وجہ بیان ہو رہی ہے، انکم کنتم قوما فاسقین، کہ یہ فاسق اور بدکار قوم ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جد ابن قیس منافق نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور انور کی بارگاہ میں وہ بہانہ بازی کی تھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ میں جاؤں تو نہیں مگر اس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے مال دیتا ہوں. اس کے متعلق یہ دوسری آیت نازل ہوئی، قل انفقوا طوعا او کرہا. اس جگہ تفسیر روح البیان میں دو عجیب باتیں فرمائی ہیں. ایک یہ کہ اس کا منافق کا بیٹا عبداللہ مومن مخلص تھا. جب یہ بہانے بازیاں کر اپنے گھر لوٹا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ تجھے تبوک میں جانے سے تیری منافقت نے روکا ہے، ان قریب تیرے متعلق آیات نازل ہوں گی جن سے تو بدنام ہو جائے گا. اس نے اپنے بیٹے کو جوتے سے مارا. پھر جب یہ آیات اتری تو عبداللہ نے کہا، بولو ابا جی میں نے کہا تھا وہی ہوا نا. یہ بولا، اے پاگل چپ ہو جا، تو میرے لیے محمد سے بڑھ کر سخت تر ہے. دوسرا یہ کہ جب ابن قیس آخر میں مخلص مومن ہو گیا تھا، اچھی توبہ کر لی تھی، خلافت عثمانیہ میں فوت ہوا تھا اور اس نے اپنے تمام گناہوں اور منافقتوں سے توبہ کر لی تھی. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جس چیز کے ہمارے بارے میں منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے.
الحسنین کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حسنہ احسانو کی تانیث ہے اور حسنین اس کا تثنیہ ہے، اور وہ دو چیزیں غلبہ یا شہادت ہے، اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ تم کو اللہ آسمانی بجلی کے ذریعے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، بھی طور کہ ہم کو تمہارے قتل کی اجازت دیتا ہے، تم اس کا ہمارے بارے میں انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تربصون کے حوالے سے بتا رہے ہیں اصل میں حذف تا ہے، یعنی تم وقوع کا انتظار کر رہے ہو، تم ان سے کہہ دو تم اللہ کی اطاعت میں خواہ بخوشی خرچ کرو یا بکراہت، تمہارے خرچ کرنے کو ہرگز قبول اللہ رب العزت نہیں کرے گا، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، اور یہاں امر خبر کے معنی میں ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، ظاہر ہے کہ یہ خطاب حضور علیہ السلام سے ہے، حل سؤال انکاری ہے اور نہیں کے معنی میں ہے۔ تربصون میں خطاب جد ابن قیس اور سارے منافقین سے ہے جو مسلمانوں کی تکلیف کی جھوٹی خبروں پر بھی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ تربص کے معنی انتظار کرنا اور ٹھہرنا وغیرہ کے ہیں، بنا کے معنی ہمارے متعلق کے ہیں، اور اس کے بعد شیئن پوشیدہ ہے۔ حسنین یہ تثنیہ ہے اور احسن کا مؤنث ہے، اس میں تفضیل ہے۔ دونوں سے مراد مسلمانوں کی فتح اور غنیمت اور قتل و شہادت کی خبریں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مومنین کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے اچھی ہیں، یا منافقین کے گھر بیٹھنے آرام کرنے سے اچھی ہیں، یا فتح و غنیمت شہادت سے اچھی ہے، اور شہادت ایک طرح فتح و غنیمت سے اچھی ہے، لہٰذا انہیں حسن یعنی ایک دوسرے سے اچھا فرمانا بالکل درست ہے، یعنی دنیا و ما فیہا سے یہ دونوں ہی اچھی ہیں، یا تمہارے آرام و راحت سے اچھی ہیں، یا ایک دوسرے سے اچھی ہیں۔ فتح و غنیمت میں مومن نیک نامی، شوکت، غلبہ اور ثواب پاتا ہے، اور شہادت کے ذریعے دنیا کی تکالیف سے نجات پاتا ہے، رب سے قریب ہو جاتا ہے، آئندہ نیک نامی زندگی جاودہ پاتا ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، یہ فرمان عالی معطوف ہے حل تربصون پر۔ نحن سے مراد حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں کہ اس میں خطاب مذکور منافقین سے ہے۔ خیال رہے پہلے انتظار میں احتمال تھا، اس میں یقین ہے، یعنی ہم اور ہمارے متبع غازی مومنین تمہارے متعلق انتظار کر رہے ہیں دو آفتوں میں سے کسی ایک آفت کا۔ ایک تو یہ ہے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، یہ مفعول ہے یصیبو کا، یصیبو بنا ہے اصابہ سے اور اس کا معنی ہے ڈالنا، پہنچانا۔ عذاب سے مراد ہے خفیہ کی سزا، یعنی منافقت پر پکڑ۔ من عنده سے مراد وہ عذاب ہے جو کسی ظاہری سبب کے بغیر ہو، جیسے آسمان سے پتھر برسانا، صورت مسخ ہو جانا اور غیبی آفت آ جانا، لہذا من عنده صفت ہے عذاب کی۔ او بأیدینا، یہ عبارت معطوف ہے من عنده پر اور صفت ہے عذاب کی، یعنی یا تم کو ہمارے ہاتھوں ہی سزا دلوائے کہ تمہارا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو جائے اور تم مرتد ہونے پر قتل کر دیے جاؤ، یا پھر قریب ہی زمانہ فاروقی آ رہا ہے جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ نفاق گیا، اب کفر ہے یا اسلام ہے، جس سے کفر کی کوئی بات ظاہر ہوگی وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ رعایت محض عارضی ہے کہ منافق بنے رہو اور محفوظ رہو۔ فتربصوا انا معکم متربصون، یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے، لہذا فا جزائیہ ہے۔ معکم میں ہمراہی سے مراد انتظار میں ہمراہی ہے، یعنی تم ہمارے متعلق وہ انتظار کرے جاؤ
ہم تمہارے متعلق اس چیز کے منتظر ہیں۔ آگے فرمایا قل انفقوا طوعا او کرہا، یہ دوسرا مستقل فرمان عالی ہے جس میں جد ابن قیس کے اس کہنے کا جواب ہے کہ میں غزوہ تبوک کے لیے مال تو دیتا ہوں۔ اس فرمان عالی میں بھی قل میں خطاب نبی کریم سے ہے، انفقوا لفظاً امر ہے مگر معنن یہ خبر ہے، تو یہ خوشی کے معنی میں ہے اور کرہ یہ ناخوشی کے معنی میں ہے۔ خرچ سے مراد ناخوشی سے خرچ کرنا ہے اور خرچ سے مراد غزوہ تبوک میں خرچ کرنا ہے یا کسی اور جگہ کار خیر میں خرچ کرنا ہے۔ طوعاً اور کرہن یہ دونوں مصدر ہیں، بمعنی اسم فاعل ہیں، یعنی طاعین اور کارہین کے معنی میں ہیں۔ یہ دونوں انفقو کے فاعل سے حال ہیں۔ کرہن کے متعلق کافی احتمالات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسلمانوں سے اپنا نفاق چھپانے کے لیے مجبوراً مال خرچ کرنا، دوسرا یہ کہ تمہارے سردار تم کو مجبور کریں کہ جہاد میں چندہ دو ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ تمہارے گھر والے تم کو شرم و عار دلائیں کہ تم اس غزوہ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے بدنام ہو جاؤ گے۔ بہرحال تمہارا دل خرچ کرنے کو نہ چاہے مگر تم کو خرچ کرنا پڑ جائے۔ لن یتقبل منکم، یہ فرمان عالی انفقو کی جزا ہے، یعنی تمہارا کسی قسم کا خرچ قبول نہیں کیا جائے گا، یا اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی قبول نہ فرمائیں، یا پھر حضور تو قبول فرما لے مگر اللہ قبول نہ کرے اور اس پر کوئی ثواب نہیں ملے۔ اس قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے انکم کنتم قوما فاسقین، اس فرمان میں فاسقین سے مراد کافرین ہیں، یعنی فسق اعتقادی جسے جہود کہتے ہیں، یعنی کیونکہ تم لوگ کافر قوم ہو اور کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ درخت میں جڑ کے بغیر پھل نہیں لگتے، اگر تم قبولیت چاہتے ہو تو پہلے نفاق سے توبہ کرو، مخلص مومن بنو، پھر نیک اعمال کرو۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے، حسنین کے معنی ہے زیادہ اچھی، یہ احسن کا مؤنث ہے، اگر اس سے مراد فتح اور شکست یا غنیمت و شہادت ہو تو یہ کلام کیوں کر درست ہوا، کیونکہ یہ دونوں تو بہت ہی اچھی ہیں۔ اس میں تفضیل میں ایک افضل ہوتا ہے دوسرا مفضول، دونوں افضل کیسے ہو گئیں؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ایک اعتبار سے دوسرے سے افضل ہیں، لہٰذا یہ کہ ایک دوسرے سے افضل بھی ہیں اور مفضول بھی ہیں مگر حیثیت الگ الگ ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ ارشاد ہوا کہ ہم تم پر غیبی عذاب آنے کے منتظر ہیں، حالانکہ حضور کی تشریف آوری سے دنیا میں غیبی عذاب آنا بند ہو گئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پھر نہ ہونے والی چیز کا انتظار کیسا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے غیبی عذاب بند ہوئے، خاص لوگوں خاص شخصوں پر عذاب آ سکتے ہیں، اور اگر یہاں عذاب من عندہ کے معنی ہوں ان کا کفر پر مرنا اور بعد موت برزخ یا قبر میں عذاب پانا تو پھر تو کوئی اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔